السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ عزیز طلباء و طالبات، میں آصف بال سنگھ آپ تمام کا میرے چینل پر دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، مختصر تعارف میں آج جس ادبی شخصیت کے متعلق ہم معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں کون ہیں، تو وہ ایک عظیم استاد ہیں، خطیب ہیں، شاعر ہیں، نثر نگار ہیں، صحافی، مرتب، مترجم، مکتوب نگار اور خاکہ نگار ہیں۔ اور جن کا مشہور شعر ہے، کیا لکھتے ہیں؟ میں نقیب انقلاب خیر ہوں، شاعر نہیں، میں نقیب انقلاب خیر ہوں، شاعر نہیں، میرا پیغام حقیقت وقت کی آواز ہے۔ تو یہ شعر جس شاعر کا ہے وہ ایک استاد، خطیب، نثر نگار، صحافی، مرتب، مترجم، مکتوب نگار اور خاکہ نگار ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں مولانا ابوالبیان حماد۔ تو پیارے بچوں، آج ہم مولانا ابوالبیان حماد صاحب کے متعلق معلومات حاصل کریں گے، ان کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ تو آپ کا نام اور تخلص، آپ کا نام کیا ہے اور تخلص کیا ہے؟ تو آپ کا اصلی نام ہے عبدالرحمن خان، یہ آپ کا اصلی نام ہے، جبکہ آپ کا تخلص ہے حماد، یہ آپ کا تخلص۔ اور یہ قلمی نام کو جب دیکھتے ہیں، ابوالبیان حماد، یہ آپ کا قلمی نام ہے، جبکہ ان کا خطاب ہے ابوالبیان۔ جیسے آپ اس نام کو دیکھتے ہیں ابوالبیان، یہ تو بظاہر ایک کنیت نظر آتی ہے، لیکن یہ کنیت نہیں بلکہ خطاب ہے، جس کو 1955 عیسوی میں پنڈت جواہر لال نہرو کی وزارت میں یہاں پر جب شاہ سلطان صاحب ہندوستان کے دورے پر آئے تھے، تو اس وقت مولانا ایک جلسے میں مولانا احمد صاحب نے ان کی آمد پر ایک نظم پڑھی۔ اس نظم کے زور بیان کو دیکھ کر شاہ صاحب اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا انت ابوالبیان، یعنی ابو کے معنی تو دو کے ہیں، ایک تو والد کے ہیں اور دوسرا ہے کرنے والا۔ کیا کرنے والا؟ بیان کرنے والا۔ تو اسی نسبت سے آپ کیا کہلائے؟ ابوالبیان کہلائے۔ سمجھ میں ہے نا یہ ابوالبیان کیا ہے؟ اور آپ کا مکمل نام ہو گیا مولانا ابوالبیان حماد۔ تو آگے ہم جب دیکھتے ہیں ان کے پیدائش کے متعلق، آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے ہیں، تو دیکھیے مولانا ابوالبیان حماد 25 جولائی 1923 عیسوی مطابق 3 ذی الحجہ 1342 ہجری مالور، یہاں پر جو ضلع کولار میں ہے، اور ضلع کولار کہاں پر ہے؟ کرناٹک کہاں ہے؟ انڈیا۔ یعنی 25 جولائی 1923 عیسوی میں مالور میں آپ پیدا ہوئے، جو ضلع کولار کرناٹک میں آتا ہے۔ اور آپ کے والد کا نام عبداللطیف تھا، اور عبداللطیف صاحب جو ہیں نہایت عبادت گزار، زہد و تقوی کے مالک، پرہیزگار اور نیک دل انسان تھے، جبکہ آپ کے والدہ کا نام جو ہے آسیہ بیگم تھا۔ ان کے پیدائش کے متعلق اب دیکھتے ہیں تعلیم، مولانا حماد صاحب نے کہاں سے تعلیم حاصل کی۔ تو مولانا حماد نے ابتدائی تعلیم قرآن مجید اور دین کی بنیادی باتیں گھر پر اپنے والد عبداللطیف صاحب کی نگرانی میں سیکھی۔ قرآن مجید اور دین کی جو بنیادی باتیں ہیں آپ نے جو ہے اپنے والد سے سیکھی۔ اس کے ساتھ جو ہے عبدالجبار مالوری صاحب کے پاس جو ہے آپ اردو کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد جب دیکھتے ہیں ایک ایسا دور آتا ہے جس نے مولانا حماد کی زندگی کو ہی بدل دیا، یعنی 1936 عیسوی میں جو جنوب ہند کی مشہور درسگاہ ہے، یعنی جامعہ دارالسلام میں آپ کا داخلہ ہوا۔ آپ نے یہاں پر داخلہ لیا، ایڈمیشن کیا، اور مولانا حماد کی جو علمی تشنگی تھی، جو تلاش و جستجو تھی، جو ان کا ذوق و شوق تھا،
یہ درسگاہ جامعہ دارالسلام جو ہے وہ ان کا محصل ثابت ہوا، یعنی جو ان کی علمی پیاس تھی، جو جس تلاش جستجو میں وہ لگے رہتے تھے، ان کا ذوق و جو شوق تھا، اس کو یہاں پر اس درسگاہ نے پایہ تکمیل پر پہنچایا۔ آپ 1944 عیسوی میں یہاں پر دارالسلام سے سند فضیلت حاصل کی، آپ کو فضیلت کی سند دی گئی، اور وہاں سے حاصل کرنے کے بعد جو ہے آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ قاسم العلوم لاہور گئے، اور وہاں لاہور میں جو ہے آپ مولانا احمد علی سے تفسیر قرآن سیکھی، تفسیر قرآن کی اقدار سے واقف ہوئے، یہ قرآن کی تفسیر کیا ہے اس کی معلومات وہ آپ نے سیکھا، اور وہیں پر جو ہے اخبار الکوثر میں صحافت کی تربیت بھی حاصل کی۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ ایک صحافی ہیں، اور اس صحافت کی تربیت جو ہے آپ نے الکوثر اخبار کے ذریعے حاصل کی۔ اس کے بعد جو ہے آپ جالندھر گئے، جالندھر میں جو ہے مولانا مقصود عالم ندوی صاحب سے آپ نے عربی ادب سے بہراور ہوئے، عربی ادب جو ہے آپ نے یہاں سے مولانا مقصود عالم صاحب سے سیکھا، اور اس کے بعد دارالسلام پٹھان کوٹ میں آپ مولانا سید ابوالعلا مودودی اس عظیم شخصیت کی رفاقت میں یہاں پر آپ نے تحریک اسلامی کا بغور مطالعہ کیا۔ مولانا ابوالعلا مودودی کی رفاقت آپ کو میسر ہوئی، اور آپ نے انہی کے زیر سایہ یہ جو تحریک اسلام کا مطالعہ جو ہے بغور مطالعہ کرنے کی آپ کو سعادت یہیں پر نصیب ہوئی، یہیں پر حاصل ہوئی۔ آخر میں آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء ابو علماء کو یہاں پر تھوڑی سی تصحیح کر لیجئے، یہاں پر بھی کچھ لکھنؤ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء، یہ تو جو ہے جس کو علامہ شبلی نعمانی کا قائم کیا تھا، سید سلیمان ندوی نے اس کو یہاں پر بام عروج پہ پہنچایا، آپ جانتے ہیں جو لکھنؤ میں ہے، یہاں پر بھی آپ نے کچھ دن گزارے۔ اور شعر و سخن میں جب دیکھتے ہیں، شعر و سخن میں آپ نے علامہ شاکر نوایتی صاحب کے شاگردگی اختیار کی۔ یہ ان کے تعلیم کے متعلق اہم نکات۔ اب مولانا ابوالکلام حماد کا نکاح، ان کا نکاح کس سے ہوا، اور یہاں پر نکاح کا ذکر کیوں ضروری ہے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو دیکھیے مولانا حماد صاحب کا نکاح مالور کے بزرگ عبدالرزاق صاحب کی باعفت نیک سیرت اور باشعور دختر، جن کا نام ہے زہرہ بطول، محترمہ زہرہ بطول سے 1950 عیسوی میں مالور میں ہوا۔ مالور میں ہی، یہ مالور کے رہنے والے تھے، مولانا عبدالرزاق صاحب کی دختر تھیں، اور آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، آپ باعفت نیک سیرت اور باشعور خاتون تھیں، ان سے آپ کا نکاح 1950 عیسوی میں مالور میں ہوا، اور مولانا محترمہ زہرہ بطول صاحبہ نے مولانا حماد سے ہی یہاں پر عربی ادب سیکھا، علم قرآن و حدیث اور صرف نحو جو ہے اس کی معلومات حاصل کی۔ یہاں پر آپ نے تمام چیزیں جو ہیں مولانا حماد سے سیکھیں، اور آپ اردو کے مشہور معروف با کمال شاعرہ بھی تھیں۔ اسی لیے میں نے یہاں پر یہ نکاح کا ذکر کیا ہے کہ آپ کا نکاح کس سے ہوا ہے، تو یہ ادب کے لحاظ سے دیکھیں گے تو آپ جو ہے با کمال شاعرہ بھی تھے۔ اگر ان کے میں ایک بند پڑھوں تو کیا ہے، اس کے کچھ مصرے یوں ہیں: اے ذات بے مثالی، اے ذات لا زوالی، معبود تو حقیقی، ہر وصف تیرا عالی، ہر گل میں تیری خوشبو، ہر شے تیری نرالی۔ آپ کا جو ہے کلام مختلف درسی کتابوں میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو آپ ایک باکمال شاعرہ بھی تھیں۔ نکاح کے بعد شاعری کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ جو ہے لڑکیوں کی جو دینی درسگاہ ہے، مدرسہ نسواں اور مدرسہ بنات المومنین میں تدریسی خدمات بھی جو ہے انجام دیتی رہیں، اور بالآخر 2008 عیسوی میں آپ اپنے معبود حقیقی کی جانب کوچ کر گئیں، یعنی آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جب خدمات کو دیکھتے ہیں، مولانا ابوالحمد بیان احمد کی خدمات کیا ہیں، انہوں نے کیا خدمات انجام دی ہیں، یہ خدمات کی فہرست طویل ہے جس میں کچھ اہم یہاں پر ہم ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے 1946 عیسوی میں جامعہ دارالسلام عمر آباد میں بحیثیت استاد مقرر ہوئے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی تھی
وہیں پر جو ہے بحیثیت استاد مقرر ہوئے، اور ایسے استاد جو درس و تدریس کے ساتھ ساتھ اپنے طلبہ میں اخلاقی اور روحانی تربیت کا فریضہ بھی انجام دیا۔ ایک استاد جو صرف جو ہے درس و تدریس تک جس کی حد محدود نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے طلبہ میں جو ہے اخلاقی اور روحانی تربیت کا فریضہ، انسان کے اخلاق ہی جو ہے سب کچھ ہے، اور اس کی روحانی تربیت کیسے کی جا سکتی ہے، اس کا فریضہ بھی جو ہے آپ نے بحیثیت استاد انجام دیا۔ اور یہاں پر دیکھتے ہیں معنامہ راہ اعتدال۔ یہ راہ اعتدال جو ایک دینی و ادبی مضامین پر مشتمل ایک رسالہ ہے، اس رسالے میں آپ نے کئی سالوں تک بحیثیت مدیر اپنے فرائض انجام دیے، اور آج بھی یہ رسالہ آپ کی سرپرستی میں جاری و ساری ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پیغام، روشنی اور بساط ذکر و فکر جیسے رسالوں میں بحیثیت معاون مدیر اور رکن کی حیثیت سے، ایک معاون مدیر کی حیثیت سے اور رکن کی حیثیت سے بھی جو ہے ان رسالوں میں آپ نے کام کیا ہے۔ اور ادارہ تعارف اسلام، جیسے آپ نام سنتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ادارہ کس لیے قائم کیا گیا ہے۔ تو ادارہ تعارف اسلام جو امر آباد میں قائم کیا گیا ہے، یہ ادارہ بھی مولانا حماد کی قیادت میں پچھلے 30 سالوں سے مسلسل اپنے علمی و دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس خدمات کو یہاں اس ادارے کو آپ پچھلے 30 سالوں سے جو ہے چلا رہے ہیں، اس میں کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مرکزی جمعیت ابناء قدیم جو جامعہ دارالسلام امر آباد کے تعلیم یافتہ افراد کی ایک تنظیم ہے، یہ جو ایک تنظیم کا نام ہے، یہاں پر کون ہے جو امر آباد سے جو ہے تعلیم حاصل کی ہے، ان افراد کی ایک تنظیم ہے، اور مولانا حماد صاحب جو ہے بحیثیت جنرل سیکریٹری اس تنظیم کو فعال رکھنے میں بہت ہی اہم کردار نبھایا ہے اور آج بھی نبھا رہے ہیں۔ یہ ان کے خدمات کے متعلق۔ اب مولانا ابوالبیان حماد کے شاگرد، تو ان کی شاگرد کہاں کہاں ہیں اور کون ہیں، کچھ اہم شاگردوں کے متعلق ہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ مولانا ابوالبیان حماد کی شاگردوں کی فہرست طویل ہے، بہت طویل ہے، ان کی شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور دنیا کے گوشے گوشوں میں یہ شاگرد جو ہیں، ان کے شاگرد خدمت دین اور اشاعت علم کے خاطر میں اس کی خاطر خود کو وقف کر چکے ہیں، اپنی زندگی جو ہے یہاں پر خدمت دین اور اشاعت علم کے لیے جو ہے اپنی زندگی انہوں نے لگا دی ہے، جن میں کچھ یہ ہیں، دیکھیے مولانا ضیاء الرحمن عمری صاحب، مولانا جلال الدین عمری صاحب، مولانا ثناء اللہ عمری صاحب، مولانا یعقوب اسلم عمری صاحب، مولانا عزیز عمری صاحب، ڈاکٹر عبدالوہاب ثاقب عمری جو برطانیہ میں رہتے ہیں وہ، اور مولانا حافظ وکیل احمد عمری صاحب، مولانا عبدالجبار عمری صاحب، مولانا محبوب الرحمن عمری و مدنی صاحب، اور مولانا حماد کی جو زوجہ ہیں یعنی محترمہ زہرا بطول صحابہ بھی جو ہیں ان کی شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور ایک شاگرد جن کا تعلق جو ہے شہر بیجاپور سے ہے، یعنی مولانا محبوب الرحمن عمری و مدنی صاحب، اپنے استاد مولانا ابوالبیان حماد کے متعلق ان کے حسن ظن اور ان کی علمی قابلیتوں کو سراہتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا دیکھیے۔ صلی علی رسول کریم، اما بعد۔ عزیز گرامی آصف بال سنگھ صاحب، آپ نے پوچھا کہ حضرت حماد کے بارے میں کچھ بتائیے، تو عرض ہے کہ جامعہ دارالسلام امر آباد تمل ناڈو جو آمور سے کوئی 8 کلومیٹر یا 5 میل پہ ہے، وہاں ایک بستی ہے جو ساؤتھ انڈیا کی ایک یونیورسٹی سے کم نہیں ہے، وہاں میرا داخلہ 1967 میں ہوا، 1967 میں۔ تو مولانا ابوالبیان حماد صاحب کے گھر میں ان کا ایک بچے کی طرح رہتا تھا، ان کے بڑے بیٹے میرے ہم عمر تھے، تو وہ مجھے اپنا اسسٹنٹ بنا لیے کہ لکھنے کے لیے، وہ بہت تیز بولتے ہیں تو اسی تیزی سے ساتھ لکھنے والا چاہیے تھا، تو میں ان کے پاس خطوط وغیرہ لکھنے، کوئی مضامین لکھنے کے لیے رہتا تھا، وہ مجھ پہ بڑے مشفق تھے
وہ ان کے پاس کئی کتابیں پڑھی، پنجگنج پڑھی، اس کے بعد میں منتقا من اخبار المصطفیٰ حدیث کی کتاب پڑھی، اور بھی بہت سی کتابیں پڑھی. اور وہ ان کے بارے میں اتنا کہوں کہ صحابہ کو، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، آج کے دور میں اگر کسی صحابی کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو حضرت مولانا عبد الرحمن خان صاحب حماد عمری مدظلہ العالی کو دیکھ لے، صحابی کے درشن ہو جائیں. اتنی سادہ زندگی، اتنے راست کو کبھی جھوٹ نہیں بولتے دیکھا ہم ان کو، کوئی نماز ان کی گئی نہیں، اور معاملات کے اتنے پکے سچے، مستجاب الدعوات، کوئی دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے. اور ایسے شاعر، ایسے ادیب، ہند و پاک کے بلا اختلاف عظیم شاعر اور ادیب. کئی کتابیں ہیں ان کی، اور شعری مجموعہ ہیں، اور ان کے غزلیات پر بھی مجموعہ آیا ہے. اور اس کے بعد میں نغمات حمد و نعت بول کر کے بھی آیا ہے. ان کی اہلیہ بطول بھی شاعرہ تھیں. ان کی بیٹی سمیہ ڈاکٹر MBBS ہے. ان کے 4 لڑکے ہیں، حافظ الرحمن اسد جو میرے ہم عمر ہیں بڑے، اس کے بعد سعید الرحمن ارشد ہیں جو امام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض سعود عربیہ سے پڑھے ہوئے. اس کے بعد حمید الرحمن حمید جو MBBS ڈاکٹر امین سے کیا انہوں نے. سیف الرحمن خالد جو BDS ڈاکٹر ہیں. 4 لڑکے اور 1 لڑکی ہے، اور ان کے اہلیہ کا انتقال ہو گیا. اللہ نے کروٹ جنت الفردوس نصیب فرمائے. حضرت حماد اپنے بچوں کو ایسے ہی دیکھتے ہیں، ایسی تربیت کرتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں. چہرے کو دیکھ کے پوچھتے ہیں کہ بہت بھوک لگی ہے، بیٹھو، زبردستی بلا کے اپنے ساتھ اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھلاتے ہیں اور ضرورتیں پوری کرتے ہیں. اور اتنے صوفی منش، سادہ انسان، اور اتنے راست گو اور معاملات کے پکے سچے. کوئی بھی، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا دلت، کوئی بھی غیر اپنا، سبھی بے انتہا عزت ان کی کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق اور عوام کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی ہے کہ وہ بہت ہی نیک سیرت، نیک کردار، اور بہت بڑے ادیب ایسے کہ 1975 میں سعودی عربیہ کے بادشاہ شاہ فیصل کا ان کا بھتیجے نے گولی مار کر قتل کر دیا. اس زمانے میں تو یہ واٹس ایپ سوشل میڈیا نہیں تھا. ریڈیو سے خبر آئی تو جو ہی آپ کو معلوم ہوا تو منڈی نیچے کر کے جھکا کے ایسے بیٹھ گئے، اور فوراً جو ہے شاہ فیصل کا مرثیہ فی البدیہہ ایک دم بغیر کسی اس کے جو اشعار نکل گئے. اور وہ جو مرثیہ لکھا انہوں نے، جو شعر کہا شاہ فیصل کے بارے میں، وہ موجود ہے لوگوں کے پاس. میرے بھائی موری محمد حنیف عمری کے پاس بھی ہوگی. تو آخری شعر ہے اس کا کہ ابو البیان یہ قول ایک قول فیصل ہے، ابو البیان یہ قول ایک قول فیصل ہے، اجل تو جامع ہستی کا ایک آنچل ہے. بڑی خوبصورت شاعری کر لیتے تھے. تو بہرحال یہ میرے استاد ابو البیان حماد، ان کے کئی شاگردوں نے ان پر PhD کی ہے. یہ کتاب انہی کے ایک شاگرد نے PhD کی ہے. اور یہ کتاب ان کی PhD کے 2014 میں ہی آ گئی تھی یہ کتاب. اور انہوں نے یہ کتابیں جو ہے فری تقسیم کی. ان کے شاگرد نے حضرت مولانا ابو البیان حماد عمری، شخصیت اور کارنامے، ڈاکٹر آر محمد عمری، MA PhD نے کی ہے. تو حضرت مولانا ابو البیان حماد صاحب اللہ اور لمبی عمر دے اور ان کے شاگردوں کو فائدہ پہنچتا رہے. یہ ان کی کتاب، ان پر PhD کی. ایک اور صاحب بھی سنا کوئی PhD کر رہے ہیں، اور ان کے اس میں تمام پہلو آ گئے اس کتاب کے اندر کہ آپ کی شخصیت، سیرت، آپ کے شعری کارنامے، مولانا ابو البیان حماد کا نثری کارنامہ، ترجمہ نگاری اور منظوم تراجم، اس کے بعد صحافت، جرنلزم، اس کے بعد ٹیچنگ، تدریسی خدمات، اور آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے. اس پر جو ہے بہت ڈیٹیل اس میں آیا ہوا ہے. اس لیے جو ہے کہ اتنی چیزیں میں سمجھتا ہوں کافی ہمارے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، ایک آج کے صدی کے 20ویں صدی کے، میرے خیال میں 1922 یا 23 میں ان کی ولادت ہوئی تھی مالور میں. تو ابھی 2021 چل رہا ہے. 2022 99 ایئرس اب ان کی 99 سال عمر ہو گئی ہے. مگر الحمدللہ ابھی بھی بہت تیز چلتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں، دانت وغیرہ سب ٹھیک ہیں الحمدللہ. وہ بہت
عظیم شخصیت ہیں اس دور کے، اس صدی کے. اللہ انہیں خوش و آباد رکھے، ان کے بچوں کو آباد رکھے. ہم جیسے حضرات طالب علموں کو ان کا سایہ عاطفت، سایہ رحمت ہمیشہ باقی رہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا حماد دور طالب علمی یعنی جب وہ طالب علم تھے اور ان کی عمر صرف 15 سال کی تھی، اس عمر سے ہی آپ نے شاعری کرنا شروع کیا، شاعری کی ابتدا کی. انہوں نے تمام اصناف میں طب آزمائی کی جو ہیں، جیسے حمد، نعت، رباعی، غزل، وقیتا، مرثیہ، منقبت، مناجات، ایسے تمام اصناف میں آپ نے طب آزمائی کی. اور اس میں جو ہے غزل آپ کی پسندیدہ تھی، اور غزل کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے یہاں پر حمد و نعت آپ کے پسندیدہ موضوعات رہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں حمد میں آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوصاف حمیدہ اور توحید کا نغمہ سرایت کر جاتا ہے. جب ہم ان کے حمد کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف حمیدہ اور توحید کا نغمہ جو ہے اس حمد میں سرایت کر گیا ہے، اور وہ حمد جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوصاف حمیدہ اور توحید کا نغمہ گنگناتے ہوئے نظر آتے ہیں. جبکہ نعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیوں کے مظہر، مدح اور محبت سے معمور نظر آتی ہے. یہ حمد اور نعت جو ان کے پسندیدہ موضوعات ہیں، جس میں دیکھیں یہاں پر حمد کا ایک شعر: خدا کی ذات ہی بس قابل توصیف و مدحت ہے، خدا کی ذات ہی بس قابل توصیف و مدحت ہے، وہی ہے بادشاہ زیبا اسی کو شان و شوقت ہے. اور جب نعت کے شعر دیکھتے ہیں، اس نعت شعر میں دیکھیے کس طرح وہ مدحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح، ان کا شان و مرتبہ کیا ہے، کون ان کی مدح تک بیان کرتا ہے. تو اس شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شان و مرتبت یہ حقیقت رسول کی، یہ شان و مرتبت یہ حقیقت رسول کی اللہ نے بھی کی ہے، جو مدحت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے آپ کی شان میں جو مدح کی ہے، اسی کو اپنے شعری انداز میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عقیدہ، نذرانہ عقیدہ یہاں پر پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ مولانا حماد نے شعر و ادب کو معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنایا. معاشرے کی کس طرح اصلاح کی جائے وہ شعر و ادب کے ذریعے آپ نے بتایا، اور آپ کے کلام میں نصیحانہ اور حکیمانہ طرز بیان ملتا ہے. جب آپ کے کلام کو دیکھتے ہیں ہم، نصیحانہ اور حکیمانہ کہ کس طرح نصیحت کرتے ہیں، ایک حکمت کی بات کیا ہوتی ہے، وہ طرز بیان ملتا ہے. درد مندی، سوز گداز کے ساتھ ساتھ صداقت، خلوص اور سادگی کا نمونہ جو ہے آپ کا کلام نظر آتا ہے. اور یہ جو سادگی ہے، اس سادگی میں بھی جو ہے ایک حسن ہے، ایک کشش ہے، ایک رعنائی ہے جو آپ کے کلام میں موجود ہے. اور آپ نے اپنے نظموں کے ذریعے وہی کام لیا جو ہمارے علامہ اقبال صاحب لیا کرتے تھے، یعنی مسلمانوں کو بستی سے باہر نکالنے اور ان کے حقیقی مقصد کا احساس دلانے کی کوشش کی. آپ اپنے نظموں کے ذریعے جو ہے جو مسلمانوں آج بستی میں گھرے ہوئے ہیں اس کو باہر نکالنے اور ان کے حقیقی مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے وہ یہاں پر دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اس کا احساس دلانے کی اپنے نظموں کے ذریعے کوشش کی. اور آپ کی شاعری میں ملی اور اسلامی خصوصیات پہلو نمایاں ہیں، ملت اور اسلام کی خصوصیات نمایاں ہیں. دیکھیے یہاں پر انسانی تخلیق انسان کا مقصد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں. انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے وہ اپنے لکھتے ہیں. اس کی چند اشعار آپ سماعت فرمائیں. یہ زمین آسمان سب کچھ ہے انسان کے لیے، یہ انسان پاتے احکام رحمان کے لیے، اپنی عورت بیچتا ہے تو زرنا کے لیے،
دین مقام گرام ایک جنس ہر زان کے لیے اگر صدق وفا عزم جوان حسن عمل اگر صدق وفا عزم جوان حسن عمل پھر نہیں دشوار کوئی کام انسان کے لیے۔ تو دیکھا آپ نے تخلیق انسان کا بیان، مقصد بیان کرتے ہوئے آپ نے کیا لکھا، اس کی تشریح کرنا، یہاں پر بات کو طول دینا ہے۔ آپ ان اشعار کے ذریعے سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کیا یہاں پر انسانی تخلیق کا مقصد بیان کر رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں مولانا ابوالبیان حماد کی تصانیف، ان کی کون سے اہم تصانیف ہیں۔ آپ نے نظم و نثر بیشتر تصانیف چھوڑی ہیں، جن میں چند یہ ہیں۔ دیکھیے ان کی شعری مجموعہ ہے، ان کی جو شعری مجموعہ ہیں وہ 3 ہیں، جیسے نغمات حمد و نعت، بانگ ہرا، فردوس تغزل۔ بانگ ہرا بانگ درا کے وزن پر، بانگ درا تو علامہ اقبال ہیں، تو یہاں پر بانگ ہرا جو ہے فردوس تغزل یہ آپ کی شعری مجموعہ ہے، جبکہ آپ کی نثری تصانیف جو ہیں تازیانے، یہ تازیانے جو ہے ایک ترجمہ ہے کس کا؟ حافظ ابن حجر اسقلانی کی جو عربی کتاب ہے المنبحات، المنبحات کا جو ہے آپ نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تاریخ ہند کی ایک سبق آموز داستان، یہ بھی ان کی ایک اہم تصنیف ہے، اور توحید کی حقیقت اور اس کی تقاضے۔ اس کے بعد جو ہے سفر نامہ حجاز و ایران، یہ ان کے نظم و نثر پر مشتمل تصانیف ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے مکتوب نگاری کے لیے جانے جاتے ہیں، بے شمار اپنے شاگردوں اور چاہنے والوں کے لیے آپ نے خطوط کا ایک بے بہا سرمایہ چھوڑا ہے۔ آپ کے مقالات بہت ہی مشہور ہیں، آپ نے بہت سارے ایسے مقالات لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت سارے خاکے وغیرہ بھی لکھے ہیں۔ تو یہ ان کے اہم تصانیف ہیں۔ اب دیکھیے ربائی، مولانا ابوالبیان حماد کی ربائی، تو دیکھیے دشوار مراحل سے گزرنا سیکھو، دشوار مراحل سے گزرنا سیکھو، پستی سے بلندی پر ابھرنا سیکھو، مر مر کے جینا بھی کوئی جینا ہے، مر مر کے جینا بھی کوئی جینا ہے، جینے کی تمنا ہے تو مرنا سیکھو۔ میرے بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مولانا ابوالبیان حماد کے متعلق آپ نے بات کو سمجھا اور جانا ہوگا۔ میں سپاس گزار ہوں مولانا محبوب الرحمن مدنی و عمری صاحب کا، جنہوں نے مجھے مولانا ابوالبیان حماد کے مواد کو یہاں پر اکٹھا کرنے میں بہت مدد فرمائی، اور ڈاکٹر آر محمد عمری صاحب کی جو تصنیف ہے مولانا ابوالبیان حماد عمری شخصیت اور ادبی کارنامے مجھے عطا کی، جس کے ذریعے یہ آج ویڈیو تکمیل پائی۔ مولانا محبوب الرحمن مدنی صاحب کے علاوہ میں ڈاکٹر محمد عمری کا بھی جو ہے سپاس گزار ہوں کہ آپ کی تصنیف نے یہاں پر بہت ہی میرے لیے مدد و معاون ثابت ہوئی، اور بدر حواشی میں نے اس کا استعمال کیا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں میں نے آپ کی کتاب سے اکثر کیے ہیں۔ آخر میں جو ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے ان کے علاوہ تمام یہاں پر سامعین، ناظرین اور تمام طلبہ طالبات کا شکر گزار ہوں، اور گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور تمام دوستوں میں، اردو کے چاہنے والوں میں شیئر کریں، تاکہ ہر کوئی جو ہے ان شعر اور ادبا سے استفادہ کرتے رہے، ان کے متعلق معلومات حاصل کرتے رہے۔ تو اگلی ویڈیو میں پھر ایک نئے ادیب یا شاعر کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک اس نئے چیز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔